اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہی کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر اپنے پیارے نہ بھیجے ہوں۔ اسی طرح آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگیں وہ میرے والد گرامی ہیں، ان کا نام سید حسین شاہ زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرف فقیر بادشاہ ہیں اور وہ 15 جنوری 2003 کو ان کا لاہور میں وصال ہوا، اور ان کی پیدائش جو ہے 12 اکتوبر 1917 کو ہوئی۔ یہ نجیب الطرفین سید ہے۔ شجرہ موجود ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے، ان کا نمبر 51 ہے، اور یہ وہ کامل ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد میں، ان کی بیوی جوانی میں ہی فوت ہو گئی، ابھی جوان ہی جوڑا تھا، اور پھر انہوں نے شادی نہیں کی، اور پھر اپنی ہستی کو اللہ کی راہ میں ایسا فنا کیا کہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ انہیں آس پاس ہی نہیں پتہ لگتا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور یعنی فتبعونی یحببکم اللہ کے اوپر انہوں نے عمل کر کے زندگی گزاری، اور فقیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ باہر محفلوں میں نہیں جاتے تھے، دنیا داری کے معاملے میں کوئی تقریریں وغیرہ، کوئی جلسے جلوس یا کوئی محفلیں مجلسیں نہیں، وہ تنہائی زیادہ پسند کرتے تھے، اور جوانی میں تو آبادی سے باہر چلے جاتے تھے، اور جب ہم ذرا بڑے ہوئے، بچے ہوئے، تو پھر یہ گھر میں بیٹھ کے کمرے میں عبادت کرتے تھے، دنیا داری میں کم ہی دل لگاتے تھے۔ خاندان سادات تو تھا ہی، اور یہ کہ ان کو یہ شرف بہت حاصل رہا کہ آقا انعامدار رحمۃ للعالمین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی سرکار سینکڑوں مرتبہ ان کے خواب میں تشریف، یہ بتاتے نہیں تھے کسی کو بھی، صرف مجھے بتاتے تھے، اور منع کیا ہوا تھا کہ یہ کسی سے ذکر نہیں کرنا، پھر خواب آنے بند ہو جائیں گے، یہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور وہ ایسے خواب آئے کہ میں لکھتا رہا، بہت سارے میرے پاس لکھے موجود ہیں، اور بید بھی ہے ان کو سنانا بھی، کہ خدا جانے کون کیسے غلیظ کان، غلیظ آنکھیں اور غلیظ قسم کے دل موجود ہوتے ہیں جو یہ میری سنیں گے، ان تک پہنچیں۔ تو بس مختصر سی بات بیان کروں گا کہ سینکڑوں مرتبہ ان کو خواب میں زیارت رسول انبیاء پہ آئی ہے خواب، اور وہ انہوں نے کمرہ مہک جاتا تھا، خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ ایک خواب مختصر سا کہ جو جتنا کی یاد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی آگے، یعنی اپنے انگشتِ شہادت سے کچھ لوگوں کو دائیں طرف کرتے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بائیں طرف کرتے جا رہے ہیں۔ والد گرامی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی شہادت کی انگلی سے آپ نے دائیں طرف کن لوگوں کو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو ان میں ابو جی بھی تھے، اور بائیں طرف کے لوگ بھی تھے، وہ بھی دکھائے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے لوگ تھے، خاندان کے ملنے والے جلنے والے۔ ابو نے مجھے بتایا یہ ان کو بائیں طرف کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی آپ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کو کام الہی کی وجہ آوری بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ فرماتے تھے 5 احکامات توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، پس نمازوں میں بعد ادائے فرض اور سنت موقدہ کے مستحبات ضروری ہیں۔ مستحب وہ ہے کہ جس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست رکھا ہے جس چیز کو، اور دعا کو بھی عبادات کے درجہ میں سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارک ہے الدعاء المخ العبادہ، قال رسول اللہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی قرآن پاک میں ارشاد مبارک ہے دعا مانگو تم مجھ سے کہ میں قبول کروں گا۔ یہی آپ نے اکثر دعا کے بارے میں بتایا کہ دعا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی لیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ارشاد فرما دیجئے میں تو نزدیک ہی ہوں، میں تو تمہارے قریب ہی ہوں، میں تمہاری دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور پکارنے والے کا جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ اب یہ اس میں ایک کنڈیشن ہے، یعنی کنڈیشنل بات اللہ نے بیان کی ہے۔ کنڈیشنل کیا ہے کہ اسے دعا کو جب وہ قبول کرتا ہے جب اس کا حکم مانے اور ایمان لائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ایک تو لفظ ہے،
اور ایک ہے ولیؤمن، دونوں چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ ایک ایمان لائے اللہ کا تاکہ مسلمان ہو جائے، وہ جب ایمان لے آیا تو ایمان کے اندر داخل ہو گیا ایمان لا کے، اور اب فلیستجیبوا رہ گیا، یعنی اس کا حکم مان لے۔ تو ان کی نماز کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایسے غرق ہو جاتے تھے نماز میں۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے واقعہ سناتے ہیں، زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہے ابو جان، ساری عمر میں نے ان کی قدموں میں گزاری ابو جی کی۔ تو فرماتے ہیں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو میں دہلی جا رہا تھا، میں نے اسٹیشن پہ جا کے وہاں ٹکٹ خریدا دہلی کا، یعنی پنجاب میں ہی رہائش تھی ابو جی کی نا، امبالے کے قریب ہی۔ تو فرماتے ہیں میں نے اسٹیشن پہ، چھوٹا سا اسٹیشن تھا، میں نے اسٹیشن پہ جا کے ٹکٹ خریدا اور انتظار میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں عشاء کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا کیوں نہ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ تو مجھے ان زمانے میں گھڑیاں، کلاک اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں، کہ میں نے نماز کی نیت باندھ لی ذرا، اب وہی جو جیسے اسٹیشن نہیں ہوتا لمبا سا، آگے درخت لگے ہوتے ہیں، بینچ رکھے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یہاں تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میں آگے جا کے نا جہاں سناٹا سا ہے تھوڑا، تو وہاں پہ میں نماز عشاء کی، انہوں نے نیت باندھ لی درخت کے نیچے، اور نماز نہ عشاء کی پڑھنی شروع کر دی۔ ٹائم کے بڑے پابند تھے، وہ کہتے تھے نماز ویلے دی نماز، ہاں تک ویلے دیاں ٹکراں، وہ بات یعنی جیسے قرآن مجید میں نا کانا موقوتا، کہ نماز وقت مقرر پر فرض ہے، ہاں وقت گزر گیا تو پھر نماز کا فرض والا کام ڈھیلا پڑ گیا، سست پڑ گیا، اس کا جو ریشو ہے منافع کی وہ ختم ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب نماز انہوں نے پڑھی وقت پہ، اور ان کی نماز پڑھنا پھر نماز پڑھنا تھا، ایسا ویسا تھوڑی تھا، تو وہ غرق ہو جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا، اور نماز پڑھتے رہے، ٹرین آئی کھڑی رہی۔ اب وہ ٹرین جب آئی جانے کے لیے، دہلی جانا تھا اس نے، صبح سویرے انہوں نے پہنچنا تھا دہلی، رات بھر کا سفر تھا ابو جی کا۔ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو ایک گارڈ صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ نے جانا نہیں، آپ نے ٹرین چلی نہیں رہی، کافی دیر ہو گئے، تو لوگ نا پریشان ہو گئے، ٹرین آگے کو نہ جائے پیچھے کو چلے، آگے کو نہ جائے پیچھے کو چلے۔ لوگوں نے کہا وہ ایک بندہ بیٹھا ہے نماز پڑھا کہ اس نے تو نہیں جانا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو صاحب نگاہ یا دل میں خیال رکھتے تھے کہ یار کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ روک رہی، یعنی چل ہی نہیں رہی۔ تو گارڈ صاحب خود آئے چل کے، اور آ کے انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے اس میں بیٹھنا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تو جانا۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر آؤ، کہ تم نماز پڑھ رہے تمہیں پتہ نہیں ٹرین نکل جائے۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کے، بھائی میں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے، یعنی اتنا ان کا عقیدہ پکا تھا کہ میں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے، میں اسٹیشن پہ بیٹھا ہوں، آگے ہوں، مجھے لے کے ہی جائے گی نا، تو میری تھوڑی نماز رہ گئی، میں ذرا پڑھ لوں یہ پھر چلو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے جا کے ٹرین والوں کو کہا اللہ کے بندے اس کی وجہ سے سارا رفڑ ہے۔ وہ نماز انہیں پڑھی پوری، پڑھ کے سلام پھیرا، اور وہ جا کے اس میں بیٹھے اور ٹرین چل پڑی۔ تو یہ اس طرح کے تو یہ لوگ تھے ان میں۔ تو اس طرح سے وہ فرماتے ہیں دعا مانگنا سبب نزول الرحمت ہے، اور باعث بچانا، بلاؤں سے بچتا ہے آدمی دعا سے نا، ہاں، اور دعا ہر نقصان، پریشانی اور غم کو بندے سے دور کر دیتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف ہے، یعنی خواہش الہی کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے نا، ہاں یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی خواہش ہے نا، اللہ کا ارادہ ہے، اس کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے نا تو وہ دعا ہے۔ ہاں کیسا ہی حکم الہی بندے کے خلاف ہو گیا، لیکن جب بندہ اپنے رب کے حضور دعا مانگتا ہے، جیسے مانگنے کا حق ہے، تو مالک جو ہے وہ جو اللہ ہے، جو بڑا ہے اور مہربان بھی ہے، ہر برائی اس سے دور کر دیتا ہے، دعا مانگنے والے سے ٹال دیتا ہے گردش۔ ہاں دعا واحد ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اسے عبادت سمجھ کے آپ ارشاد فرماتے تھے کرنا چاہیے، دعا مغز ہے عبادت کا، ٹھیک ہے نا، جو بھی نعمت مانگتا ضرور مانگے، دینے والا بہت بڑا ہے، مانگ کس سے رہا اتنی بڑی، یقین کامل کر کے دعا مانگے، بشرط کہ طہارت باطنی بھی ہو اور ظاہری بھی ہو، نوالا حلال کا ہو، اور لباس جو بدن پہ ہے وہ بھی حلال کا ہو، ہاں یعنی یہ چیزیں ضروری ہیں، خوشبو لگائی ہو، اور عربی الفاظ میں ادا کریں لفظوں کو، اچھا زیادہ کہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، بانداز عجز بانداز ادب، ہاں اس طرح سے دعا اس کی بارگاہ میں خوبصورت انداز، یعنی ایک لفظ جو ہوتے ہیں نا، ایک وہ اس بارگاہ میں پیش کرنے ہوتے ہیں جو چنے گئے ہیں اور جو اسے پسند آئیں، جو وہ قبول کرے، اور ایک وہ لمحہ وہ عبادت کا، جیسے جمعہ ہے، جمعے کے خطبے کے دوران
جیسے صبح کی نماز سنت اور فرض کے درمیان، جیسے اس طرح عیدین کی راتیں، اس طرح لیلۃ القدر کی راتیں، شب برات کی راتیں، اس طرح مقبولان جو وقت مقرر کرتے ہیں اس کے اندر. ہاں اگر ایک دفعہ نہیں بھی قبول ہوئی پھر دوسری مرتبہ اسی طرح مانگ لیں. یہ مسئلہ ایسے ہے جیسے کنواں کھودنے کے، ایک جگہ ہی کھود کر ہمت نہ ہارے بلکہ جگہ جگہ کھدائی کرتے جائیں، آخر ایک روز پانی نکل آئے گا. دعا کمال خواہش سے مانگنی چاہیے، بے پرواہی نہ کرے، توجہ سے مانگے. ہاں کم از کم 3 مرتبہ دعا مانگے. رب تعالیٰ کی پیاری مقبول ہستیوں کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، ہاں اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو. حضرت علی حجویری، یہ جو داتا گنج بخش جنہیں کہتے ہیں ہم، تو یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے روضہ مبارک پر گئے حاضری دینے، یعنی نکلے ہوئے تھے سفر پہ. تمام بزرگان دین نا سفر میں رہے ہیں زیادہ تر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم نے علم کو سفر میں چھپا رکھا ہے. تو انہوں نے نا ان کے قدموں میں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ کے، رات کا ٹائم تھا شام کا، انہوں نے قدموں میں لیٹ گئے اور عرض کی یا اللہ، اے میرے اللہ تعالیٰ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہتا ہوں، اے اللہ تجھے ان کے قدموں کا واسطہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کا واسطہ، ان کی اس سے ذات برکات کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما دے اللہ، اور میں ان سے وہ نصیحت چاہتا ہوں، کوئی نصیحت میں. اسی رات ان کو خواب آ گیا، قدموں میں پڑے ہوئے تھے حضرت سیدنا بلال، ان کا وسیلہ دیا. وسیلہ یہ چیز ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی جو وہ چاہتے تھے. اس طرح سے یعنی وسیلہ اس دنیا میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، آخرت کا میدان حشر ہوگا اور آقا وسیلے سے بخشش ہوگی، آقا کا وسیلے سے محشر میں ان کا وسیلہ ہے. ہر بندے کو، کوئی نبی ہو رسول ہو، محشر میں نا شفاعت انہوں نے فرمانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ وسیلہ سے ہوئی نا. تو اس طرح سے وسیلہ والدین کا وسیلہ بھی ہے، بزرگان دین کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. دعا فوراً قبول ہوتی ہے، تھکنا نہیں چاہیے دعا مانگنے میں نا. ہاں بالکل. اور جیسے لغت میں گریویدی کے معنی پناہ پانے کے ہے، بے ڈر ہونے کے. ہاں اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرنا، ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی پناہ رہے. ہاں آخرت کی پریشانیوں سے اسی قدر جتنا اس نے وعدہ فرمایا ہے. وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد ملائکہ، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، خاص طور پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ بہن بھائی غرض کے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر انہیں چاہنا ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہونا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ہاں اب رہ گیا ترک سنت اور گناہ کبیرہ. اہل حق کے مطابق 12 گناہ کبیرہ ہیں. اللہ کو یہ جگہ کسی کو اور کو اس کا مقام دینا، اس کا شریک کرنا اللہ کو، یہ گناہ کبیرہ نمبر 1 پہ آتا ہے. دوسرا ہے جادو کرنا، جو کسی پہ جادو کرتا ہے یا کسی سے کہہ کے کرواتا ہے، وہ کروانے والا بھی یا کرنے والا بھی دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے. تو اگر توبہ نہیں مانگی تو کافر مرے گا. اسی طرح کسی کو ناحق قتل کر دینا، اسی طرح سود گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے. کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے اور پشت دکھا دینا، یعنی کہ جہاد جاری ہے پوری دنیا میں اس وقت، اور آدمی کی ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جہاد کرنا ہے. ہر طرح سے پشت نہیں دکھانی، ہر طرح سے جس طرح سے بھی جو طاقت ہے جس کی وہ حصہ لے سکتا ہے جہاد میں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیار رہنا کہ جیسے اللہ حکم دے اور اس کی شہادت نصیب ہو. ہاں ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے. اور پیٹھ دکھانے والے کو بھی گناہ کبیرہ کہا ہے، کافروں کا. یا کسی صالح عورت نیک خاتون کو اس پہ تہمت کا، زنا کا الزام لگانا ناجائز، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. تو اس طرح سے یہ گناہ کبیرہ ہیں. اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی بیماریاں کہنے کو، کبر، ریا، حسد، نزلہ، زکام، کھانسی کی طرح ہیں یہ کہنے کو. تو
جیسے کہ اور مگر یہ بڑا مرض بن جاتا ہے، جیسے نزلہ کھانسی بگڑ جائے تو وہ ٹی بی بن جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری بخل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، فوش بکواس کرنے والا بھی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں ایسے قبر کے لیے جو آدمی جسم کو چاہتا ہے میرے قبر میں قبر کا عذاب نہ آئے تو اسے استنجا کرنا چاہیے، اس طرح پیشاب نہیں لگنا چاہیے جسم کے اوپر، ہاں روح گندی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں۔ والد گرامی کا واقعہ ہے کہ آپ ہمارے ہاں بڑے بھائی کی شادی تھی اور اس وقت بڑا خوشی کا اہتمام تھا پورے گھر میں، اور رہل پہل چہل سب مہمان آئے ہوئے تھے کہ ابو جان اپنے کمرے سے باہر نکلے، عشاء کا ٹائم تھا، اور مجھے بلایا اشارے سے، میں ان کے قریب گیا، اور وہ زمانہ تھا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ لگے ہوتے تھے شادیوں کے موقع پہ نا، ہاں صبح شادی تھی تو شام کو مہمان، میں کہا شاید یہ ٹیپ ریکارڈر کا برا مان رہے ہیں کہ کیوں چل رہا ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا انہوں نے ٹیپ ریکارڈر کیوں چل رہا ہے، بلکہ انہوں نے مجھے کہا میری نماز نہیں ہو رہی، ہاں میں نیت باندھ رہا ہوں، میرا رابطہ نہیں ہو رہا، نیت باندھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اندازہ لگائیے کیا وہ لوگ تھے کہ وہ نیت بار بار توڑے، پھر آ گئے باہر، پھر مجھے انہوں نے کہا کیا بات ہے، گھر میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، میری نماز نہیں ہو رہی آج۔ میں کہا ہم تو سب ٹھیک ہیں ابو جی، ہم تو سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے، رزق حلال پکایا ہوا ہے اور سارے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا گھر میں۔ وہ پھر کہنے لگے نہیں بیٹا کوئی معاملہ غلطی ہو رہی ہے ہم سے، کوئی مجھ سے کوتاہی ہے تم سے، میری آج نماز نہیں ہو رہی عشاء کی، بار بار نیت باندھ رہا ہوں توڑ رہا ہوں، رابطہ نہیں ہو رہا۔ ہاں تو وہ پھر میں کہا پھر آپ ہی پتہ کر سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں کچھ پتہ۔ تو کافی دیر کے بعد وہ پھر کنڈی لگا لی انہوں نے کمرے کی، اپنے حجرے کی کنڈی لگانے کے بعد تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لائے، مجھے بلایا، انہوں نے کہا بیٹے یہ جو لائٹ ہے نا بجلی چل رہی، یہ نا حرام کی چل رہی ہے، ہاں یہ میری نماز یوں نہیں ہو رہی، پتہ کرو بلاؤ یہ بجلی کا کیا معاملہ ہے ذرا مجھے بتائیں۔ میں نے اپنے جو مہمان آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندے کو بلایا، بھئی یہ بجلی کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں سب ٹھیک ہے۔ میں کہا تو پھر بجلی حرام کی ہے، میرے والد صاحب بتا رہے ہیں اس وقت۔ انہوں نے کہا ہاں وہ نا مرچیں نہیں ہوتی لائٹیں جلاتے ہیں، وہ جو شادی کی وہ نہیں چل رہی تھی، میٹر چھوٹا ہے، اگر اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے وہ جل جائے گا، میٹر دھماکہ ہو جائے گا، وہ اس پہ نہیں چل سکتی لائٹیں مرچیں، تو ہم نے ڈائریکٹ لی ہوئی ہے اس وقت۔ میں کہا اللہ کے بندو ختم کرو اس دھندے کو، میرے ابو جی کی نماز نہیں ہو رہی، وہ صحیح غصے میں۔ میں کہا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جیسے مرضی لائٹیں لوٹیں بند کر دو، مرچیں کوئی نہیں جلانی ہم نے مرچیں، ہمیں سیدھی بجلی دو جو بل بن کے آئے، جو بل جو ہم پیمنٹ کریں اس کی، جس اب ہم کبھی بھی نہیں آج تک کیسے کرتے۔ انہوں نے کہا میں مہمان آیا ہوا ہوں نا، اس بندے نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے گھر کے اصول کیا ہیں، ہم نے نہیں ہونے دیا وہ کام، اور پھر ہم نے لائٹیں مرچیں بند کرا دی اور بس اتنا ہی بجلی کا انتظام کیا جو ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ تو اندازہ لگائیے آپ اس بات سے کہ یہاں سے ان کی ولایت کا پتہ لگتا ہے کہ وہ شخص اللہ کا ولی نیت باندھتا تھا، اسے پتہ لگ جاتا تھا کہ میری نماز نہیں ہو رہی، کہاں غلطی ہوئی ہے، اور وہ ہم نے فوراً پھر انہوں نے نماز پڑھی بڑے آرام سے بڑے سکون سے اور کوئی شکایت نہیں کی۔ تو یہ ان کی نا کہنے کو چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر اس سے پتہ لگا کہ ان کے پاس بیٹھ کے مجھے پتہ لگا، انہوں نے کہا بیٹے اسی طرح جیسے اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اگر بجلی کی روشنی میں، اگر بجلی چوری کی ہے، اس کی روشنی میں نماز نہیں ہو رہی تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح لباس، اسی طرح خوراک، اسی طرح گفتگو، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آدمی کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے۔ تو یوں دعائیں بھی نہیں، یہ اپنی قصور ہوتا ہے کہ اپنا قصور ہوتا ہے دعا نہیں قبول ہو رہی تھی، ہم نے کہیں نہ کہیں کو ہم سے کوئی کمزوری ہو رہی ہوتی، اس سے دعا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔